اسی طرح غزوہ خندق میں بھی ہوا. یہ سب جیسے جنگی حالات ہیں، اس کو ایمرجنسی سچویشنز کہتے ہیں. ایمرجنسی سچویشن ہے، وہاں عام احکام کا اطلاق جو روٹین میں ہوتا ہے ریگولر طریقے سے، وہ معطل ہو جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے. حکم کی نفی نہیں ہو رہی مگر ایک عرصے کے لیے سسپینشن ہو جاتی ہے. جس طرح مسافر کے لیے روزہ ایک وقت کے لیے سسپینڈ کر دیا، مریض کے لیے روزہ رمضان المبارک کا ایک وقت کے لیے سسپینڈ کر دیا، وہ بعد میں جا کے روزوں کی قضا کرتا ہے. اور جو بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، علالت کی وجہ سے استطاعت نہیں، طاقت نہیں کہ روزہ رکھے، ان کا روزہ فدیہ میں بدل دیا گیا. حکم روزے کا اپنی جگہ برقرار رہتا ہے مگر افراد کی سچویشن کے مطابق چینج کر دیا جاتا ہے. مسافر کو رخصت دے دی جاتی ہے ٹھیک ٹھاک ہو. آج کے زمانے میں سفر میں تکلیف بھی کوئی نہیں ہے، وہ گھر بیٹھ کے روزہ رکھ لے یا ہوائی جہاز پہ سفر کر کے پاکستان سے امریکہ پہنچ جائے، لندن پہنچ جائے، لاہور سے کراچی پہنچ جائے، اس میں کوئی تکلیف مشقت نہیں ہے مگر رخصت دے دی گئی ہے. تو عمل کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے اور رخصت کو قبول کر لینا بھی اللہ کی نعمت ہے. تو روزے دار جو مسافر سفر میں روزہ نہ رکھے، اس پر میں اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ خندق کے دن بھی ایسا ہوا کہ نماز جو عصر تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ اور حدیث نمبر 596 ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. قریش مکہ کو، کفار کو برا بھلا کہنے لگے، ان کی ملامت کی اور ملامت کے کہنے لگے کہ ان بدبختوں نے میری نماز عصر قضا کر دی. نماز عصر نہیں پڑھ سکا. ہم چونکہ دفاع کرتے رہے اسلامک اسٹیٹ کا، وہ ریاست مدینہ کا دفاع کر رہے تھے کھندق کھودتے ہوئے، آپ ہزاروں لاکھوں جانوں کا دفاع کر رہے ہیں. جو کرونا وائرس کی اس جنگ میں مبتلا ہیں، جن پر دشمن کرونا وائرس ایک بدترین دشمن کے طور پہ حملہ آور ہو چکا ہے اور بیٹھے بیٹھے گھر میں ہر ایک کی جانیں لیے جا رہا ہے اور پوری دنیا پہ وبا ایک جنگ کے طور پہ مسلط، آپ دفاع کر رہے ہیں اپنی جانوں کا، اپنی فیملیز کی جانوں کا، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، اعزاء اقارب، مسلمانوں کی سب کی جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ دفاع ہے. تو انہوں نے کہا کہ کفار مشرکین نے ہماری نماز عصر قضا کر دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما صلیتھا، اے عمر تم پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا، میں بھی نہیں پڑھ سکا. اب نماز عصر کا وقت گزرتا گیا، آپ دیکھیں آنکھوں کے سامنے سورج غروب ہوتا گیا، وقت جا رہا ہے مگر چونکہ ریاست کا دفاع ہو رہا ہے، اور ریاست کا دفاع کس لیے ہوتا ہے؟ ریاست میں رہنے والے لوگوں کی جانوں کے لیے، کہ ریاست جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، ریاست کی بھی حفاظت ہے اور ریاست میں رہنے والے انسانوں کی بھی حفاظت ہے. تو ان جانوں کی حفاظت کی جا رہی ہے. نماز عصر قضا ہو گئی، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھو وضو کرو. ہم سب نے وضو کیا. فصلی العصر بعد ما غربت الشمس، پھر سورج غروب ہو جانے کے بعد ہم نے نماز عصر پڑھی. ثم صلی بعدها المغرب، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے مغرب پڑھائی. یہ حدیث پاک ہے اور یہ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہے، تو متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، یہ الفاظ آئے ہیں اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور مسند احمد بن حنبل میں جو حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بخاری اور مسلم کی تھی، عصر کی نماز رہ گئی. مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ہے ابو سعید خدری سے، اس میں ظہر عصر دونوں نمازیں رہ گئی تھی اسی یوم خندق میں. تو آقا علیہ السلام نے بلال کو بلایا اور حکم دیا کہ اٹھو اقامت کہو. فصلی الظہر، پھر زور پڑی نماز، یعنی سورج غروب ہو جانے کے بعد، اور اس کے بعد پھر اقامت پڑھائی، پھر نماز عصر پڑھی، پھر اقامت پڑھائی، پھر نماز مغرب پڑھی، پھر اقامت پڑھائی اور نماز عشاء پڑھی. 4 نمازیں اکٹھی پڑھی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کا کوئی اگر تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو ہمیں اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آقا علیہ السلام ہی سراپا دین ہے، دین دینے والے، دین سمجھانے والے، خود دین ہے. آپ کی نقل و حرکت، اٹھنا بیٹھنا، اس وقت پہ یہ کرنا، اس وقت پہ یہ کرنا، یہ عملی دین ہے. تو جب دفاع کا وقت تھا 4 نمازیں ظہر اور عصر دونوں قضا ہوئی، مغرب کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد عشاء پڑھی، 4 اکٹھی کر کے پڑھی. یہ بھی دین، یہ عمل کیا لوگوں کی جان کی، ریاست کی حفاظت کے لیے، یہ بھی دین ہے.
اور جب یہ حالات ایمرجنسی کے نہیں ہوتے تو نماز کا اول حکم یہ دین ہے کہ اپنے وقت پر، اول وقت پہ مقدم ہے، سب چیزوں سے پہلے ہر کام چھوڑ کر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے۔ حالات ٹھیک ہوں تو باجماعت جا کے پڑھی جائے، حالات نارمل ہو تو جمعہ کی نماز کی فضیلت کبھی ترک نہ کی جائے، یہ واجب ہے۔ مگر مسافر سفر میں ہے تو اس کی مشکلات ہیں، اس کے لیے وجوب کو اٹھا دیا گیا ہے، وہ پڑھے تو قبول ہوگی نماز جمعہ، وہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ تو دین کے احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن میں اس وقت ہم ہیں، اس میں طرح طرح کی بحثیں ہوں گی، خیالات طرح طرح کے آئیں گے، مختلف رجحانات، مختلف میلانات، مختلف تشریحات اور تعبیرات آئیں گی۔ الجھنا نہیں ہے، پوری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے دشمن کے ساتھ جنگ ہے آپ کی، اور دشمن ایسا ہے جس کا ابھی تک علاج، دفاع بھی کوئی دریافت نہیں ہوا، اور وہ بلا امتیاز ہر ایک کی جان لیے جا رہا ہے، بوڑھوں سے لے کے بچوں تک، گھر بیٹھے جان لیے جا رہا ہے۔ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں دشمن کی یا نہیں ہو رہی، دونوں صورتوں میں جان لیے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک دفاعی جنگ ہے، اس صورت میں جنگی حالات نافذ ہوں گے، ایمرجنسی کے حالات، تو آپ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس کا اجر دینے والا ہے۔ اب میں